الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ امان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈیلی داستان۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کے پاس باقی لوگوں کی بنسبت طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ بنی ہاشم میں ایک مشرک شخص تھا جس کا نام رکانہ تھا، اور وہ بہت ہی زبردست اور دلیر پہلوان تھا، اور کوئی جوان ایسا نہ تھا جس نے اسے گرایا ہو۔ وہ ایک جنگل میں جسے ازم کہتے تھے رہا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا اور بڑا ہی مالدار تھا۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس جنگل میں تشریف لے گئے۔ رکانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد، آپ ہی وہ ہیں جو ہمارے لات و عزیٰ کی توہین و تحقیر کرتے ہیں اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ کشتی کریں۔ آپ اپنے خدا کو پکاریں، میں اپنے لات و عزیٰ کو پکارتا ہوں، دیکھتے ہیں آپ کے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکانہ اگر کشتی ہی کرنی ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر اول تو حیران ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی جھپٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ زندگی میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا ہی شرمندہ ہوا اور حیران بھی، اور بولا، اے محمد، میرے سینے سے ہٹ جائیے، میری لات و عزیٰ نے میری طرف دھیان نہیں کیا، ایک بار اور موقع دو اور دوسری مرتبہ کشتی لڑیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے اٹھے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ بھی اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرا دیا۔ رکانہ نے کہا، اے محمد، معلوم ہوتا ہے آج میرے لات و عزیٰ مجھ پر ناراض ہیں اور آپ کا خدا آپ کی مدد کر رہا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ اور آؤ، اب کی دفعہ ضرور میرے لات و عزیٰ میری مدد کریں گے۔ حضور نے تیسری مرتبہ بھی کشتی منظور فرمائی اور تیسری مرتبہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بچھاڑ دیا۔ اب تو رکانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا، اے محمد، آپ نے مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ گرایا ہے، آپ جو چاہیں مجھ سے لے سکتے ہیں، میری ان بکریوں میں جتنی چاہو بکریاں بھی لے لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکانہ، مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، ہاں مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ بولا، مسلمان تو ہو جاؤں، مگر نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ اور نواح کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور تیرا مال تجھی کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر واپس تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی تلاش میں تھے، اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی ازم کی طرف تشریف لے گئے ہیں بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، حضور کو ایذا دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رکانہ بڑا زور آور اور دشمن اسلام رہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر کسی رکانہ کی کیا پرواہ، لو اس رکانہ کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنایا اور حضرت صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سن کر بہت خوش ہونے لگے اور عرض کیا، حضور، وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے نہیں گرایا تھا، اسے گرانا اللہ کے رسول ہی کا کام ہے۔